معافی مانگنے کے اصول و ضوابط۔ اس ویڈیو کو سن کر آگے بھی شیئر ضرور کریں۔ 15 شعبان المعظم سے چند دن پہلے سے ہی مسلمانوں میں معافی تلافی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے میسج کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے۔ یقیناً معافی مانگنا اور معاف کرنا بہت اچھا طریقہ ہے، مگر اس کے کچھ آداب بھی ہیں جنہیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ دور حاضر میں موبائل فون اور سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے زیادہ ہو گئے ہیں اور اصلی میل جول نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے رابطوں سے جن دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ خلوص اور اخلاق کے تعلقات کے بندوبست دعوے کیے جاتے ہیں، اگر وہ اصل میں ملنے آ جائیں تو اکثر لوگوں کے منہ پر 12 بجے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان آنے والوں کی پیٹھ پیچھے برائیوں کے دفتر کھولے جاتے ہیں۔ اس سب کے باوجود اگر دو بدو یعنی آمنے سامنے معافی مانگی جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی بہت دور ہے اور اس کا آمنے سامنے آنا ممکن نہیں ہے تو فون پر بھی معافی مانگ سکتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ جس کی حق تلفی کی ہے اس سے معافی مانگی جائے، اور اس کا جو حق تلف کیا ہے وہ بھی ادا کریں اور پھر اسے فون کریں، نہ کہ میسج، کیونکہ بعض دفعہ لوگ میسج نہیں پڑھتے اور جس کی حق تلفی کی ہوتی ہے اسے میسج پہنچ تو گیا ہوتا ہے لیکن وہ پڑھ نہیں پاتا، لہذا فون یعنی کال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کو مکمل علم ہو کہ اگلا شخص جس سے آپ معافی مانگ رہے ہیں وہ آپ کا میسج پڑھے گا اور معافی کی ریپلائی کرے گا تو میسج بھی کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ معافی کے اعتبار سے حقوق تو بہت ہیں، مگر 3 حقوق بہت اہم ہیں۔ ایک، پہلے ہر انسان یہ سوچے کہ اس نے آج تک کی زندگی میں اللہ عز و جل کے کون سے حقوق ہیں جن میں کوتاہی کی ہے، ان سب کو بھی پیش نظر رکھ کر سب سے پہلے ندامت و شرمساری سے اپنے مالک و خالق سے معافی طلب کرے اور آئندہ حقوق اللہ کو ادا کر کے حق تلافی کی کما حقہ کوشش کرے۔ اس کے بعد دوسرا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق بطور امتی ہم پر کیا ہیں اور آج تک ہم نے کس سنت مبارکہ سے اعراض کیا ہے اس کی بھی معافی طلب کرے، اور آئندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل کر حق تلافی کا ثبوت پیش کرے۔ اس کے بعد نمبر 3، مخلوق کے حقوق جو ہم پر ہیں، جن کے ساتھ ہمارے معاملات، رشتہ دار، میاں بیوی، ماں باپ، محلے دار، دوست احباب، اساتذہ کرام، طلبہ، پیر مرید، امیر غریب، چوکیدار، نیز ہر وہ شعبہ جو ہمارے اور لوگوں کے درمیان ایک رابطے واسطے کا ذریعہ ہے، ان سے منسلک لوگوں سے اپنے رویوں پر معافی طلب کیجئے اور انہیں منائیے، راضی کیجئے، ان کے حقوق دیجئے، انہیں عزت نفس دیجئے۔ اگر ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کی کوئی شکر رنجی ہوئی ہے اسے محبت و ادب سے دور کیجئے۔ معافی کے بعد جن حقوق پامال کیے تھے ان کے حقوق کی تلافی لازمی ہے۔ مثلا کسی کا مال، پیسہ، جائیداد، زیور، کپڑے، الغرض کوئی بھی حق مارا ہو تو وہ ادا کریں اور پھر معافی مانگے۔ کیا عجیب دھن ہے، کسی کی ماں ناراض ہے، کسی کا باپ ناراض ہے،
کسی کا بھائی ناراض ہے، کسی کی بہن ناراض ہے، کسی کا شوہر ناراض ہے، کسی کی بیوی ناراض ہے، کسی کا پڑوسی ناراض ہے، کسی کا دوست ناراض ہے، کسی کا رشتہ دار ناراض ہے، اور ہم فیس بک اور واٹس ایپ پر لوگوں سے معافی مانگ رہے ہیں جو ہم سے ناراض نہیں یا جنہیں ہم جانتے تک نہیں۔ ہم سب پہلے ان سے معافی مانگے جو ہم سے ناراض ہیں یا ہم نے کسی کی دل آزاری کی ہو۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہم سب مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ۔ گزارش ہے آپ سننے والوں سے کہ یوٹیوب رسمی چینل لوہردگا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک، شیئر، کامنٹ ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ تعالی فی الدارین۔